قریش مکہ اور بیت اللہ کی تعمیر میں کمی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 5 سال پہلے قریش نے نئے سرے سے کعبہ بنایا تھا، اس کا مفصل ذکر ملاحظہ ہو۔ اس بنا میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ 35 سال آپ کی عمر تھی اور پتھر آپ بھی اٹھاتے تھے۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی ہوئی، اس وقت قریش نے کعبے کو نئے سرے سے بنانے کا ارادہ کیا۔ ایک تو اس لیے کہ اس کی دیواریں بہت چھوٹی تھیں، چھت نہ تھی، دوسرے اس لیے بھی کہ بیت اللہ کا خزانہ چوری ہو گیا تھا، جو بیت اللہ کے درمیان میں ایک گہرے گڑھے میں رکھا ہوا تھا۔ یہ مال دویق نامی آدمی سے برآمد ہوا تھا، جو خزاعہ کے قبیلے بنی ملیح ابن عمر کا مولا تھا۔ ممکن ہے چوروں نے یہاں لا کر رکھا ہو، لیکن اس کے ہاتھ اس چوری کی وجہ سے کاٹے گئے۔ ایک اور قدرتی سہولت بھی ان کے لیے ہو گئی تھی کہ روم کے تاجروں کی ایک کشتی جس میں بہت اعلیٰ درجے کی لکڑیاں تھی، وہ طوفان کی وجہ سے جدہ کے کنارے آ لگی تھی۔ یہ لکڑیاں چھت میں کام آ سکتی تھیں، اس لیے قریشیوں نے انہیں خرید لیا اور مکے کے ایک بڑھئی کو جو قبطی قبیلے میں سے تھا چھت کا کام سونپا۔ یہ سب تیاریاں تو ہو رہی تھی، لیکن بیت اللہ کو گرانے کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ اس کی قدرتی اسباب بھی مہیا ہو گئے۔ بیت اللہ کے خزانے میں ایک بہت بڑا اژدہا تھا۔ جب کبھی لوگ اس کے قریب بھی جاتے تو وہ منہ پھاڑ کر ان کی طرف لپکتا تھا۔ یہ سانپ ہر روز اس کنویں سے نکل کر بیت اللہ کی دیواروں پر آ بیٹھتا تھا۔ ایک روز وہ بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا پرندہ بھیجا، وہ اسے پکڑ کر لے اڑا۔ قریشیوں نے سمجھ لیا کہ ہمارا ارادہ مرضی مولا کے مطابق ہے، لکڑیاں بھی ہمیں مل گئیں، بڑئی ہمارے پاس موجود ہے، سانپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے دفع کیا۔ اب انہوں نے مستقل ارادہ کر لیا کہ کعبۃ اللہ کو گرا کر نئے سرے سے بنائیں۔ سب سے پہلے ابن وہب کھڑا ہوا اور ایک پتھر کعبۃ اللہ کا اتارا، جو اس کے ہاتھ سے اڑ کر پھر وہیں جا کر نصب ہو گیا۔ اس نے تمام قریش کو خطاب کر کے کہا، سنو، بیت اللہ کے بنانے میں ہر شخص اپنا طیب اور پاک مال ہی خرچ کرے۔ اس میں زنا کاری کا روپیہ، سودی بیوپار کا روپیہ، ظلم سے حاصل کیا ہوا مال نہ لگانا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ مشورہ ولید ابن مغیرہ نے دیا تھا۔ اب بیت اللہ کے حصے بانٹ لیے گئے۔ دروازے کا حصہ بنو عبد مناف اور بنو زہرہ بنائے، حجر اسود اور رکن یمانی کا حصہ بنو مخزوم بنائے۔ قریش کے اور قبائل بھی ان کا ساتھ دیں۔ کعبہ کا پچھلا حصہ بنو جمح اور بنو سہم بنائے۔ حتیم کے پاس کا حصہ بنو عبد الدار ابن قصی اور بنو اسد ابن عبد العزا اور بنو عدی ابن کعب بنائے۔ یہ معاملہ طے پا جانے کے بعد بیت اللہ کی پہلی عمارت گرانے کا مسئلہ پیش آیا، لیکن کسی کی ہمت نہیں پڑتی کہ اسے گرانا شروع کرے۔ آخر ولید ابن مغیرہ نے کہا، لو میں شروع کرتا ہوں۔ کدال لے کر اوپر چڑھ گئے اور کہنے لگے، اے اللہ، آپ کو خوب علم ہے کہ ہمارا ارادہ برا نہیں، ہم آپ کے گھر کو اجاڑنا نہیں چاہتے بلکہ اس کے آباد کرنے کی فکر میں ہیں۔ یہ کہہ کر کچھ حصہ دونوں رکن کے کناروں کا گرایا۔ قریشیوں نے کہا، بس اب چھوڑ دو اور رات بھر انتظار کرو، اگر اس شخص پر کوئی وبال آ جائے تو یہ پتھر اسی جگہ پر لگا دینا اور خاموش ہو جانا، اور اگر کوئی عذاب نہ آئے تو سمجھ لینا کہ اس کا گرانا رب کو ناپسند نہیں۔ پھر کل سب مل کر اپنے اپنے کام میں شروع ہو جانا۔ چنانچہ صبح ہوئی اور ہر طرح خیریت رہی۔ اب سارے آ گئے اور بیت اللہ کی اگلی عمارت کو گرا دیا، یہاں تک کہ اصلی نیو یعنی بنائے ابراہیمی تک پہنچ گئے۔ یہاں سب رنگ کے پتھر تھے اور ایک دوسرے میں گویا پیوست تھے۔ ایک شخص نے 2 پتھروں کو الگ کرنا چاہا، اس میں کدال ڈال کر زور لگایا تو پتھر کے ہلنے کے ساتھ ہی تمام زمین ہلنے لگی۔ تو انہوں نے سمجھ لیا کہ انہیں جدا کر کے اور پتھر ان کی جگہ لگانا اللہ کو منظور نہیں، اس لیے ہمارے بس کی بات نہیں۔ اس ارادے سے باز رہے اور ان پتھروں کو اسی طرح رہنے دیا۔ حجر اسود نصب کرنے کا قصہ۔ پھر ہر قبیلے نے اپنے اپنے حصے کے مطابق علیحدہ علیحدہ پتھر جمع کیے اور عمارت بننی شروع ہوئی، یہاں تک کہ حجر اسود رکھنے کی جگہ تک پہنچے۔ اب ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ شرف اسے ملے، آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے، یہاں تک کہ باقاعدہ جنگ کی نوبت آ گئی۔ قبیلے آپس میں کھنچ گئے اور لڑائی کی تیاریوں میں مشغول ہو گئے۔
بنو عبد الدار اور بنو عدی نے ایک برتن میں خون بھر کر اس میں ہاتھ ڈبو کر حلف اٹھایا کہ سب کٹ مریں گے، لیکن حجر اسود کسی کو نہیں رکھنے دیں گے۔ اسی طرح 4-5 دن گزر گئے، پھر قریش مسجد میں جمع ہوئے کہ آپس میں مشورہ اور انصاف کریں۔ تو بنو امیہ بن مغیرہ نے، جو قریش میں سب سے زیادہ عمر اور عقل مند تھے، کہا سنو لوگو، تم اپنا منصف کسی کو بنا لو، وہ جو فیصلہ کرے سب منظور کر لو، لیکن پھر منصف بنانے میں اختلاف ہوگا، اس لیے ایسا کرو کہ اب جو سب سے پہلے یہاں مسجد میں آئے وہی ہمارا منصف۔ اس رائے پر سب نے اتفاق کر لیا۔ اب منتظر ہیں کہ دیکھیں سب سے پہلے کون آتا ہے۔ بس سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آپ کو دیکھتے ہی یہ لوگ خوش ہو گئے اور کہنے لگے ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہے، ہم آپ کے حکم پر رضامند ہیں، یہ تو امین ہے، یہ تو محمد ہے۔ پھر سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ آپ کو کہہ سنایا۔ آپ نے فرمایا جاؤ کوئی موٹی اور بڑی سی چادر لاؤ، وہ لے آئے۔ آپ نے حجر اسود اٹھا کر اپنے دست مبارک سے اس میں رکھا، پھر فرمایا ہر قبیلے کا سردار آئے اور اس کپڑے کا کونا پکڑ لے اور اس طرح ہر ایک حجر اسود کے اٹھانے کا حصے دار بنے۔ اس پر سب لوگ بہت ہی خوش ہوئے اور تمام سرداروں نے اسے تھام کر اونچا کیا۔ جب اس کے رکھنے کی جگہ تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے کر اپنے ہاتھ سے اس کی جگہ رکھ دیا اور وہ نزاع، اختلاف بلکہ جدال و قتال رفع ہو گیا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اپنے گھر میں اس مبارک پتھر کو نصب کرایا۔ رسول اللہ پر وحی نازل ہونے سے پہلے قریش رسول اللہ کو امین کہا کرتے تھے۔ اب پھر اوپر کا حصہ بنا اور کعبۃ اللہ کی عمارت تمام ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتی کہ تمہاری قوم نے جب بیت اللہ بنایا تو قواعد ابراہیم علیہ السلام سے گھٹا دیا؟ میں نے کہا آپ اسے بڑھا کر اصلی بنا پر کر دیں۔ فرمایا کہ اگر تمہاری قوم کا اسلام تازہ اور ان کا زمانہ کفر قریب نہ ہوتا تو میں ایسا کر لیتا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو جب یہ حدیث پہنچی تو فرمانے لگے شاید یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس کے ستونوں کو چھوتے نہ تھے۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں اے عائشہ اگر تمہاری قوم کا جاہلیت کا زمانہ نیا نیا نہ ہوتا تو میں کعبے کے خزانے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر ڈالتا اور دروازے کو زمین دوز کر دیتا اور حتیم کو بیت اللہ میں داخل کر دیتا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس کا دوسرا دروازہ بھی بنا دیتا، ایک آنے کے لیے اور دوسرا جانے کے لیے۔ چنانچہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے اپنے زمانے خلافت میں ایسا ہی کیا۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ اسے میں دوبارہ بنائے ابراہیمی پر بناتا، اور روایت میں ہے کہ ایک دروازہ مشرق رخ کرتا اور دوسرا مغرب رخ، اور 6 ہاتھ حتیم کو اس میں داخل کر لیتا جسے قریش نے باہر کر دیا ہے۔ یہ روایت مسلم کی ہے۔